السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کا سیاسی نظام اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ تاریخ ساز خط جس میں رولز آف گورننس ہے ایک اسلامی مملکت کے لیے۔ بنیادی بات ایک ذہن نشین کر لیں کہ کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام کی دنیا میں آمد کے وقت کئی طرح کے سیاسی نظام اور طریقہ ہائے حکومت رائج تھے اس وقت۔ ان میں سے ایک بادشاہت ہے، جابرانہ استبدادی حکومت ہے، چندسری حکومت، جمہوریت اور حکومت و اقتدار کے دیگر قبائلی سیاسی نظام شامل تھے۔ ٹرائبل سسٹم بھی تھا اس وقت، جابرانہ حکومتیں بھی تھیں، شہنشاہیت بھی تھی، آمریت بھی تھی۔ تو ان نظاموں میں موجود سب سے بڑی جو مونارکی ملوکیت، اس کی خامی یہ تھی کہ اس میں سیاسی جو قائدین تھے جنہوں نے نظام مملکت چلانا تھا، ان کے لیے ذاتی جو انتخاب کی شرط ہے وہ ذاتی صلاحیت، قابلیت اور اہلیت نہیں تھی۔ وہ کیا تھا؟ خاندانی، حسبی اور نسبی طور پر حاکم طبقہ اور اس کی اولاد حق کے حکمرانی اپنی ذات اور شاہی خاندان میں مرتکز سمجھتی تھی، یعنی وہ اپنا حق سمجھتے تھے، حکمرانی ان کا حق ہے، چونکہ وہ ذات میں، حسب میں، نسب میں بڑے ہیں، ویل آف ہیں، اسٹیٹس کو کا کانسیپٹ ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسے دور جاہلیت کی حکومت کہا جاتا ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، جہاں پہ بھی حکومت حسب، نسب، مال و دولت اور اسٹیٹس کو پہ ہوگی وہ جاہلیہ کی حکومت ہوگی، وہ صالحین کی یا اسلامی مملکت کا اس سے کوئی تصور نہیں ہوگا، چونکہ قرآن نے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ کہ علم اور جسم میں جو طالوت علیہ السلام کو عطا کی ہے، تو ولیجرز نے کہا تھا ان کے تو پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ کیسے ہم پہ حکمرانی کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے اس کی نفی کی، فرمایا مال و دولت ہونا یہ شرط نہیں ہے، حسب و نسب ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اس کی قابلیت، اس کا ویژن، دیانتداری، یہ ساری چیزیں شرائط میں سمجھی جاتی تھی۔ تو اس وقت جو نظام حکومت تھا وہ قدیم دور سے چلا آ رہا تھا، اور اس میں مونارکی کہہ لے یا اس کو کہہ لے استبداد یا اس کو حسب و نسب، اسٹیٹس کو اور اشرافیہ۔ تو اسٹیٹس کو کا کانسیپٹ دور جاہلیت کا ہے جو آج تک پاکستان سمیت مختلف ملکوں میں چلا آ رہا ہے۔ تو جہاں پہ بھی اشرافیہ کی حکومت ہوگی، لِكَيْ لَا دَوْلَةً بَغِنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، دولت کا چند ہاتھوں میں مرتکز ہونا قرآن نے بھی نفی کی ہے، تو اس کو ہم دور جاہلیت سے، تو آج بھی ہم جہاں رہ رہے ہیں ملک پاکستان میں دور جاہلیت کی حکومت ہے۔ یہ میں ببانگ دہل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں حسب، نسب اور پیسہ دیکھ کے الیکٹ کیا جاتا ہے، بولیاں لگتی ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی کے الیکشن میں، اہلیت، دیانت اور کمپیٹنسی نہیں دیکھی جاتی۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے سرو کیا ہوتا ہے، کوئی ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، تو ادھر اگر وہ الیکشن میں کھڑے ہو تو کونسلر کا الیکشن بھی ہار جائے۔ ہمارے سامنے عبدالستار ایدھی کی مثال ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مثال ہے، ان کی پارٹی الیکشن میں کھڑی ہوئی، ایک سیٹ نہیں جیتی۔ تو ویسے تو وہ محسن پاکستان ہے پوری قوم کے، لیکن الیکشن میں کھڑے ہوئے تو اس نظام نے انہیں وہاں پہ دبوچ لیا کہ ان کی جماعت ایک سیٹ نہیں حاصل۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کمپیٹنس، آپ جو ملک کے لیے ڈیلیور کر رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ ایک استاد ہے، چاہے وہ ایک پیشہ ور تاجر ہے، کوئی بھی ہے۔ تو ملک کے اندر جب نظام جو ہے وہ فاسد ہو، اس کے مادے فاسد ہوں، جبر والا، جمہوریت والا ہو، تو وہاں ایسے ہوتا ہے۔ جبکہ خلافت کا جو نظام ہے اس میں چھلنی کر کے، پیوریفائی کر کے قابل لوگوں کو سامنے لایا جاتا ہے، ایماندار اور صالح لوگوں کو سامنے لایا جاتا ہے۔ تو دیر از اے ہیوج ڈفرینس بٹوین دا کرنٹ ڈیموکریٹک کلچر اینڈ خلافہ ماڈل۔ خلافہ ماڈل میں حسب و نسب نہیں دیکھا جاتا، ایک غلام بھی اگر امیر بنا دیا جائے، فرمایا اس کی اطاعت کرو، چپٹے ناک والا بھی ہو تو اس کی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ ویل آف ہے نہیں ہے، وہ کریڈیبل کتنا ہے، آنسٹ کتنا ہے، پڑھا لکھا کتنا ہے، ایماندار کتنا ہے۔ تو معاشرے ایمانداری پر، صالحیت پر، کمپیٹنسی پر، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، سبجیکٹ اسپیشلسٹ پہ ایوالو کرتے ہیں۔ معاشرے دقیانوسی سلیکشن جو کرائٹیریا ہے اس پہ آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔
وہ یہ نہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے سینٹ کا ٹکٹ 10 کروڑ میں خرید کے پھر وہ اپنی جیب ہی بھرے گا. تو یہ نظام لوٹ کھسوٹ کا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر عہد قدیم کی اکثر تہذیبوں میں کبھی یہ کوشش نہیں کی گئی کہ ایسی ریاست یا نظام حکومت ہو جہاں کسان اور نچلے طبقے کے شہریوں کو بھی حق خوشحالی اور حکمرانی نصیب ہو سکے. یہ وہ نظام کچھ خاص لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے تشکیل دیے گئے. دور جاہلیت کے نظام. تو دور جاہلیت کے نظام کی دوسری جو بدخصلتی ہے وہ یہ ہے، دوسرا فساد یہ ہے کہ اس میں چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نظام بنتا ہے اور وہی کنبے قبیلے اشرافیہ وہی فیملیز اقتدار میں آتی ہیں. یہ دور جاہلیت کا نظام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ تشریف لائے اس وقت یہ نظام رائج تھا. تو کس نظام کا خاتمہ رسول اللہ نے کیا؟ جو چند لوگوں کے فائدے کا تھا، جس میں حسب و نسب دیکھا جاتا تھا، جس میں مال و دولت تھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایلیمینیٹ کر کے وہ نظام دیا کہ جس میں عام آدمی کا اور حکمران کا جو فرق ہے وہ ختم ہے. لیونگ سٹائل ایک ہو گیا، مراعات ایک ہو گئی، پھر سارے کا سارا عدل، انصاف، مساوات عام آدمی کی دہلیز تک پہنچ گیا. تو اس نظام کے خاتمے کے لیے رسول اللہ کی بعثت کا مقصد ہوا تھا. تو آج ہم اس نظام پر چل رہے ہیں جس کو رسول اللہ نے اپنے قدموں تلے روندا تھا، جو چند لوگوں کو فائدہ دینے والا نظام تھا. اور پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ تاریخ کے ہر عہد میں ان خاص لوگوں میں شامل ہونے کے خاطر لالچ اور ہوس کے شکار انسان یہ ان کی کیبنٹ میں شامل ہو جاتے ہیں. پپٹس جنہیں کہتے ہیں، یہ ناجائز حربے استعمال کرتے ہیں، وہ قتل و غارت گری بھی کرتے ہیں. لیکن جب یہ سلطنتیں زوال پذیر ہوئی تو زیادہ دیر پانی نہیں، پھر اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ایک نظام کے ساتھ. وہ رحمت عالم بن کے آئے اور اعلان نبوت کے بعد، حالانکہ آپ کو بت پرستوں کی طرف سے بڑے ظلم کا جاگیردار اس وقت کے سرمایہ دار وڈیرے کہ یہ کہاں سے آگے اعلان کر دیا ہماری جاگیرداری ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مانتے تو تھے لیکن کہہ رہے تھے کہ یہ آئے ہیں وہ نظام لے کے جس سے ہمیں حرف آئے گا، شراب منع ہو جائے گی، کاروبار ہمارا تباہ ہو جائے گا، سودی معیشت یہ ختم کر دیں گے تو ہمارا جینا حرام ہے. تو وہ اپنے پیسے اور دولت کو بچانے کے لیے وہ سٹینڈ لیا ہوا تھا، جیسے آج کے اشرافیہ نے لیا ہوا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے وقتی سیاسی نظام میں ہی ترمیم نہیں کی. بڑی امپورٹنٹ چیز دے رہا ہوں. جبکہ حالات سازگار ہونے کا انتظار کیا ہے، جب ہجرت کی مدینہ میں مکہ سے تو ایک شہری ریاست کی بنیاد رکھی. یہ ایک شہری ریاست تھی، سٹیزن شپ وہاں پہ رائٹس تھے سب کے. اب وہ ریاست کے خد و خال دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں. یہودی، مشرکین، عیسائی جتنے بھی تھے قبائل، سب کو ایکول سٹیزن شپ کا پہلا رائٹ دیا. یہ اسلامی نظام حکومت کا پہلا خوبصورت نقطہ ہے جسے آج اورینٹلسٹ بھی مانتے ہیں. دوسرا نقطہ، ان کے حقوق برابر ہوں گے. وہ حق عبادت بھی ہے، وہ اپنے ایکسرسائز کر سکتے ہیں ریچولز اپنے عقیدے کے مطابق اپنے معبد میں، ان کی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. ان سے جو جزیہ لیا جائے گا، جو ٹیکس ہوگا، وہ انہی کی ویلفیئر پہ، ان کے بچوں کی بیت المال سے وہ انہیں دہلیز تک پہنچایا جائے گا. یہ ماڈل آج پوری دنیا اڈاپٹ کر لے تو ایک دفعہ امن کا گہوارہ بن جائے، ایکسپلوئٹیشن ختم ہو جائے، ڈسکریمنیشن ختم ہو جائے. یہ رسول اللہ کا ماڈل تھا. پھر دنیا کی سب سے بڑی اور خوشحال ریاست کی صورت مدینہ طیبہ نے اختیار کر لی اور پھر خلفائے راشدین نے 30 سال اس کو ایکسپینڈ کیا، ادارے بنائے، ریفارمز کی، اصلاحات کی. اگر وہ اتنی قابل قبول نہ ہوتی تو آج ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں. مغرب میں عمر لاز کئی ملکوں نے اپنائے ہوئے، قوانین عمر، اصلاحات جو آپ کی 43 ہیں، ان ریفارمز پہ چل رہے ہیں. ان کی میونسپل ایڈمنسٹریشن، ان کا ڈاک، ان کی پولیس، ان کا سوشو اکنامک کلچرل سسٹم سارا سیدنا عمر کے ریفارمز پہ چل رہا ہے. تو اگر وہ ترقی اور خوشحالی مسلمانوں کے خلیفہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے کر سکتے ہیں تو مسلمان ممالک اور پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بڑی اچنبھے کی بات ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سربراہ ریاست کی حیثیت سے، آپ منتظم بھی تھے، سربراہ بھی تھے، نبی، رسول، لا میکنگ اتھارٹیز بھی تھیں، ایکسپلینیٹری بھی. تو اس کے بعد آپ نے سیدنا علی، سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر، عثمان، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف،
ان کو اپنا سیاسی مشیر مقرر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پولیٹیکل ایڈوائزرز جو تھے وہ 4 خلفائے راشدین اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم، یہ مشیر تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل آپ کہہ لیں کہ 7 مشیر تھے سیاسی، پولیٹیکل ایڈوائزرز، یہ اس وقت کے حالات کے مطابق جو پولیٹیکل ایڈوائز کرتے تھے، اور دیگر بھی ممتاز صحابہ کرام کی ایک طویل فہرست ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اگر دیکھتے ہیں تو اسلام میں سیاسی نظام خلافت کہلاتا ہے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو انسان کی نیابت یا جانشینی کی طرف اشارہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ ایک نقطہ سمجھ لیں کہ اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق علوم دینیہ کی ترویج و اشاعت، دین کو قائم کرنا، ارکان اسلام کو قائم کرنا، جہاد اور اس کے متعلق یعنی لشکروں کو ترتیب دینا، افواج کے حصے مقرر کرنا، مجاہدین کے مال غنیمت سے ان کو حصہ دینا، قاضیوں کا تقرر، ظالموں کو سزا دینا، حدود قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی کا حکم سے روکنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی روح سے زمین کے جو تمام مسلمانوں کی عمارت عامہ، اس کو خلافت کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بحیثیت ہیڈ آف اسٹیٹ مدینہ میں یہ سارے امور انجام دیتے تھے، پھر خلفاء نے کیا۔ اب مسلمانوں کو یہی سارے کام کرنے کے لیے خلافت پہ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کی خلافت ایک ہوگی، یونٹی آف کمانڈ ہوگی، تو آپ کے دین کی علوم کی ترویج بھی ہوگی، پروٹیکشن ہوگی آپ کے ریلیجن کی، جہاد ہوگا، اس کے متعلق لشکر روانہ ہوں گے، قاضیوں کا تقرر ہوگا، ظالموں کو سزا دینا، حدود اللہ قائم ہوں گی معاشرے میں امن کے قیام کے لیے، ٹھیک ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خلافت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ انفورسنگ اتھارٹی جب تک قوت نافذہ اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق نہ ہو اور اس پر عمل کرنے والے صالح لوگ نہ ہوں، تو نیچے آپ جو مرضی کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، جب تک آپ کی عدالت، آپ کی قضاء، آپ کی پارلیمنٹ، آپ کی معیشت، آپ کی تجارت، آپ کی سوسائٹی اسلام کے اصولوں پہ، اس کے قوانین پہ کاربند نہیں ہوگی، اس وقت تک ریچول سے عبادات کرنے سے نظام نہیں بدل جاتا۔ نظام تب بدلے گا جب حاکمیت اللہ کی ہوگی، فرمان رسول اللہ کا ہوگا، جب فائنل اتھارٹی آپ اللہ اور رسول کو بنائیں گے ڈسپیوٹ میں، جب آپ عدل و قضا قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے، جب اجتہاد کا دروازہ اجتہاد کی روشنی میں، جب قرآن و سنت میں اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کے ذریعے آگے بڑھیں گے۔ تو انسٹیٹیوشن بنانے سے نہیں ہوتا کہ آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل بنا دی، شرعی عدالت، ان کی کتنی ریکمنڈیشنز پہ عمل ہوتا ہے، ہزاروں ریکمنڈیشنز اسلامی نظریاتی کونسل دیتی ہے، کتنی کنسیڈر ہوتی ہیں، کتنی قانون کا حصہ بنتی ہیں، وہ ایک پیرلل اتھارٹی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل ہی سپریم اتھارٹی ہوتی ہے، آپ جیسے شریعہ اکیڈمی ہے یا فیڈرل شریعت کورٹ ہے، سپریم کورٹ کی بجائے وہ فائنل اتھارٹی ہوتی، تب ہم سمجھتے قرآن و سنت ہے۔ چونکہ سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں، میرے پاس قانون ہے، آرٹیکل 38 کی کلاس ایف، ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل، یہ 60 سال پہلے کہا گیا تھا، سود کا جلد سے جلد خاتمہ۔ تو ایز ارلی ایز پاسبل کا اتنا غلط استعمال ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ابھی سود پہ چل رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ ریاست کی بنیادی ذمہ داریاں امن، دفاع اور ملکی خوشحالی، یہ 3 چیزیں یاد رکھیں، امن، دفاع، ملکی خوشحالی، اور ان کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کا اجرا، یہ خلافت کا ماڈل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین یعنی قرآن و سنت کو بنیاد بنا لیں، اب اس پہ آپ عمارت کھڑی کریں، کس کی؟ پیس کی۔ قرآن و سنت امن کی ضمانت دیتے ہیں سب کے لیے، وہ میثاق مدینہ کے 63 آرٹیکلز میں بھی ہے۔ اب اس پہ دیوار اور کھڑکیاں لگائیں دفاع کی، ڈیفنس کی، تاکہ دشمن سے محفوظ رہیں۔ پھر اس میں ملکی مادی ترقی اور خوشحالی کا رنگ و روغن کریں تاکہ عوام تک وہ ساری سہولیات پہنچ سکیں۔ تو یہ فلاحی ریاست کا، خلافت کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اصل فلاح قرآن و سنت میں ہے، خوشحالی قرآن و سنت کے نظام میں ہے، سکون خلافت کے نظام میں ہے، غریب پروری خلافت کے نظام میں ہے، امیر غریب کا فرق مٹانا خلافت سکھاتی ہے۔ خلافت بتاتی ہے کہ خلیفہ اور عام آدمی کا لباس ایک جیسا ہوگا، اس کا طرز زندگی ایک ہوگا،
عام آدمی اور خلیفہ کا رہن سہن ہوگا، سٹیٹس کو نہیں ہوگا، یہ نظام خلافت ہے۔ تو اس میں سٹیٹس کو، دولت چند ہاتھوں میں مقید نہیں ہوتی خلافت میں، خلافت میں دولت کی گردش ہوتی ہے، بیت المال ہوتا ہے اور اس ایریاز میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے جہاں پہ لوگ نادار اور مفلس ہیں، وہاں لوگوں کو امپاور کیا جاتا ہے، سکل سکھائی جاتی ہے خلافت میں۔ اور یہ نظام جو خلافت کا ہے اس کو ہم پاکستان میں نافذ کر سکتے ہیں۔ یہ مالک اشتر کے نام چیدہ چیدہ نکات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک خط ہے، اس میں رولز آف گورننس سیٹ ہیں جو بیوروکریسی کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ نے فیئر آف اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو کسی بھی گورنر عامل کے لیے سیدنا علی کا پہلا میسج ہے کہ اللہ سے جو ڈرتا ہے وہ بددیانت اور خائن نہیں ہو سکتا۔ جب دل میں اللہ کا خوف اور خشیت ہو کہ جواب دہی کا تصور، اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ سیدنا علی نے خوبصورت فارمولہ دے دیا، کوئی منطق فلسفہ نہیں، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو جب کرسی پہ عدالت پہ بیٹھو، اللہ کا خوف پیدا کرو جب تم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو، تمہارے دل میں خوف خدا ہو جب تم تقسیم کر رہے ہو، جب تم خزانے کے مالک ہو، فائنانس منسٹر، خوف خدا کرو۔ اے سی ڈی سی ہو، غریب سے واسطہ پڑ گیا اس کی ریڑھی سے، تو دل میں خشیت ہے کہ میں اللہ کو جواب دینا۔ جب جواب دہی کا اللہ کی بارگاہ میں تصور ہوگا تو نہ وہ عامل اور گورنر، حکمران اور قاضی، نہ وہ رشوت لے گا، نہ بریف کیس لے کے کیس کا فیصلہ کرے گا، نہ خیانت کرے گا۔ سمپل فارمولہ۔ دوسرا آپ نے فرمایا اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ جب آپ فالو کریں گے اللہ رسول کے فٹ سٹیپس کو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس پرنسپل قرآن و سنت خوبصورت ہے تو خود سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نفس کی خواہشات کو کچلنا، یہ جو ہمارے یہاں نا نفسانی خواہشات، ایک اے ڈی ڈی سی 70 لاکھ کی گاڑی نہیں جی 1.5 کروڑ کی اگلے مہینے تک ہو جائے گی، پٹواری کہتا ہے کہ نہیں اس دفعہ 50 لاکھ کی ہے، اگلے مہینے کروڑ کی میں بنا لوں گا، زمینوں کے ہیر پھیر میں، فائلوں میں۔ یہ نفسانی خواہشات ہیں، باہر کے ٹور ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ نفسانی خواہشات کی تو اللہ نے بھی تکمیل کی ذمہ داری نہیں دی۔ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کی ذمہ داری ہے، بنیادی ضروریات کی، کپڑے کی، کھانے کی، پینے کی، شیلٹر کی، بنیادی ضروریات کی اللہ نے ہر شخص کی ذمہ داری لی۔ یہ ہم نے بنا لیا ہے کہ یہ بھی ہو وہ بھی ہے، یہ خواہشات نفسانی ہیں۔ جتنا خواہشات میں پڑیں گے، اللہ رسول سے دور ہوں گے، اتنا لائف مشکل ہوگی۔ تو یہ نفسانی خواہشات، منہ زوریوں سے رکو، نفس برائیوں کا حکم دیتا ہے، تو جب تک پروردگار کی توجہ نہ شامل ہو انسان بھٹک جاتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں تو اللہ کی توجہ چاہتے ہو تو جو ملا ہے اس پہ قناعت کرو، شکر ادا کرو، اور اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھو کہ تم پہ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نیک لوگ جو ہیں ان کو حکومتی معاملات میں اپوائنٹ کرو جو قابل اور نیک ہیں۔ نیک صالحیت کا معیار گورننس میں دیا۔ رعایا کے ساتھ محبت اور مہربانی کو شعار بنا لو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر تمہیں حاکم بنا کے بھیجا گیا ہے، تو یہ کل حقوق العباد میں سے سیدنا علی فرماتے ہیں آتا ہے، روز حشر ان کا گریبان تمہارے، ان کا ہاتھ تمہارے گریبان میں ہوگا اگر تھوڑی سی بھی زیادتی ہو گئی۔ نرم دلی بیوروکریٹس کے لیے بھی لیسن ہے، شفقت سے پیش آیا کریں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خلقت میں دو بشر ہیں، کچھ لغزشیں ہوتی ہیں ان سے، کچھ جو ہیں وہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں۔ لغزشوں والوں کو فرمایا کہ معاف کر دو، اللہ کہ اللہ اور رسول سے بغاوت نہ کریں۔ اگر اللہ اور رسول کے احکام پہ نہیں چلتے سزا دو، لیکن کوئی ذاتی معاملہ ہو تو معاف کر دیا۔ کتنا خوبصورت اسٹیٹ افیئرس کا ماڈل ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ بدسلوکی ہو جائے تو اس پہ اولا یہ ہے سیدنا علی کے نزدیک کہ بیوروکریٹ ہو، گورنر ہو، معاف کر دے۔ لیکن ریاست، قرآن و سنت اور اجتماعی معاملات میں اگر کسی نے بددیانتی، بدعہدی، کرپشن کی ہے تو اس کو اسی وقت سزا دو، وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے معاف کرنا، چونکہ اس نے بندوں کا حق کھایا۔ پیرامیٹرز کتنے کھلے، اتنے سونے کے پانی میں تولنے کے مترادف ہے یہ خط، اتنی خوبصورت لائنز ہیں۔ پھر فرمایا کہ اپنے نفس کو اللہ کے مقابلے پہ نہ ہو، اللہ سے مقابلہ نہ کرنا، اللہ اور رسول سے۔ تمہارے پاس عذاب سے بچنے کی طاقت نہیں، تم اس کے عفو و درگزر طلب کرو، کبھی بھی رب سے نہ ٹکرانا۔ اس کا مطلب آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قوانین کو نہ چھیڑنا، رسول اللہ کے قوانین میں ترمیم نہ کرنا۔
جو اللہ نے بتایا اس کے مخالف نہ چلنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سیدنا علی نے پیرامیٹرز جو دے دیا رولز آف گورننس کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا لمبا چوڑا خط ہے۔ دو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے جو رکھی ہیں اس کی روشنی میں، اسلام کا حسن اور خوبی اس کے سیاسی نظام میں ہے، جس کی ابتدا ریاست طیبہ ہے، جس کا جو کیا کہتے ہیں بہترین ماڈل خلافہ علی منہاج النبوہ ہے، اور اس کے بعد بھی یہ کیری ہوتا رہا مختلف ٹکڑوں میں۔ آج امت کو خلافت کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی خوشحالی بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کا پھر سے ریوائول ہو، اجرا ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔